قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ انتہائی محترم، معظم اور قابل صد عزت و تکریم جملہ حاضرین، آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے سوار بعد نماز مغرب سلسلہ درس قرآن مجید جامع مسجد فاطمۃ الزہرا میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اپنی خوشنودی کے لیے یہ حاضری ہم سب کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن حکیم کے نور سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی اور آپ کی محبت کا ثمرہ ہے کہ آج میں بہاولپور سے حاضر ہوا ہوں۔ رمضان المبارک سے قبل ایک اور سوار بھی پیروار آنے والا ہے، انشاءاللہ ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے حاضری نصیب ہوگی۔ تو اور آج ارادہ ہے جو قرآن مجید کے پارہ نمبر اول کے جو آخری آیات ہیں، آج ہم اختصار کے ساتھ چلتے ہوئے انشاءاللہ پہلے پارے کو مکمل کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ابھی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام کے دور کے اندر جو تھے نبیوں کی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی اولاد سے، اور راہ حق سے وہ دور ہو گئے تھے، تو استفہام کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ شہداء شہید کی جمع۔ شہید کا ایک تو معنی ہوتا ہے کافروں کے ساتھ جو لڑے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کے سربلندی کے لیے، اور کافر کے حملے سے اس کی روح پرواز کر جائے، وہ شہید ہوتا ہے۔ اور ایک شہادت ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ وضع حمل کے وقت عورت فوت ہو جائے درد تکلیف کی وجہ سے، یہ بھی شہادت کی موت ہے۔ اور پانی کے اندر ڈوب کر اگر کوئی مر جائے، دیوار کے نیچے دبنے کی وجہ سے مر جائے، حادثاتی موت اہل ایمان کے لیے یہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ شہادت صغریٰ، حقیقی شہادت وہی ہے جو کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے اللہ کے حضور جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ تو اس شہید کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں تبرکن، برکت کے لیے، جبکہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بخشا ہوا ہے، نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے، نماز جنازہ کی۔ احناف کے نزدیک شہید کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ مسئلہ فقہ کا کہ دیکھیے شہادت کا رتبہ کتنا بلند ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر خون کا، ہمارے خون کا ایک قطرہ پانی کے کنویں کے اندر گر جائے تو فقہا سے پوچھئے، مفتیان کرام سے پوچھئے اس کنویں کے پانی کا کیا حکم ہے۔ جس پانی کے اندر خون کا ایک قطرہ گرا ہے تو وہ جواب یہ دیں گے سارا پانی نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا۔ اور شہید کے خون سے رنگا ہوا کرتا جو اس کے بدن پر ہے، وہ پورا کرتا خون آلود پانی کے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے تو کنویں کا پانی پاک ہے وہ بھی خون۔ شہادت کتنا عظیم رتبہ ہے۔ اور یہ ایک ہی یوں سمجھیے جست کے اندر، چھلانگ کے اندر ولایت کی منزلیں طے ہو جاتی ہیں، ایک ہی لمحے کے اندر گناہوں کی معافی۔ لیکن حدیث پاک میں الا الدین،
مگر دین، قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ کسی پر قرض ہے تو اپنی ظاہری حیات میں وہ ادا کر کے جائے، یہ نہیں کہ میری اولاد ادا کر دے گی، پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو شہید کا ایک تو وہ مفہوم جو میں نے عرض کیا، لیکن جو ادھر ہے شہید کا مفہوم، شہداء شہید کی جمع ہے، ادھر کا معنی ہے موجود، موجود۔ اور ایک کہ اگر شہادت سے بنے تو معنی یہ بھی ہوتا ہے گواہی دینے والا، کہ جس وقت اپنی جان کا نذرانہ شہید اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو اس بات کی وہ شہادت دیتا ہے، اگر یہ دین حق نہ ہوتا تو میں اپنی جان کا نذرانہ کیوں پیش کرتا۔ اور شہید کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے پانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کے ساتھ جن جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے، جو ہی وہ شہید شہادت کا جام نوش کرتا ہے وہ بہشت میں اپنی منزل بھی دیکھ لیتا ہے، وہ انعامات بھی دیکھ لیتا ہے، اور جلوہ ربانی کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے۔ اور شہید کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، شہید بمعنی مشہود، جس کو فرشتے دیکھنے آئیں۔ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ ایسا تو نائب بنا رہا ہے، یہ تو لڑائی کریں گے، قتل و غارت، خون ریزی کریں گے، تو جس وقت اللہ کے بندے اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو فرشتوں کو بھی حکومت ہے اب دیکھو تو صحیح۔ شہید بمعنی مشہود، تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، شہید کا معنی پانے والا، گواہی دینے والا اور مشاہدہ کرنے والا۔ شہید کا معنی مشاہدہ کرنے والا، مشاہدہ کس کا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کا۔ تو اس لیے اس کو تکلیف، جو مکھڑا یوسف علیہ السلام کو عورتیں دیکھیں، ہاں پھل بھی کٹ جائیں، انگلیاں بھی کٹ جائیں، خون بھی جاری ہو جائے، درد نہ محسوس ہو، یہ تو یوسف علیہ السلام کے حسن کا کمال ہے نا جی، کتنی محویت ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خالق کا حسن، جو خوش قسمت سعادت مند دیکھے، اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھے، حسن الوہیت کے جلووں کا مشاہدہ کرے، تو پھر اسے تکلیف، وہ عشق کی ایسی مستی ہوتی ہے کہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ادھر شہید کا معنی موجود، حاضر ہونا، شہید کا معنی حاضر ہونا بھی ہے۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ شہادت کی جو موت ہے نا، شہادت کی، اور پھر دو قسمیں ہیں، ایک شہادت جہاد، ایک اصغر ہے ایک اکبر ہے۔ کافروں کے ساتھ جس وقت مسلمان مقابلہ کریں جہاد، اس کو جہاد اصغر کہتے ہیں، وہاں اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے تو وہ شہید ہے۔ اور جو اندر کافر ہے نفس امارہ، اس کے ساتھ جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو اولیاء کرام اگرچہ صاحب فراش ہوں، بستر پر ان کا وصال ہو رہا ہو تو مرتبہ ان کا بھی وہی ہوتا ہے، مقام ان کا وہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ شریعت ظاہر پر ہے انہیں غسل بھی دیا جائے گا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ام کنتم شہداء، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو حضور علیہ السلام کے دور کے اندر تھے، جادہ مستقیم سے ہٹے ہوئے تھے، نظریات ان کے درست نہیں تھے، کیا تم گواہ، تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی، یعنی آپ کے وصال کا وقت آیا، آپ کے انتقال کا وقت آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے، انہوں نے اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، عبادت کس کی کرو گے؟ اب ان سے پوچھا جا رہا ہے جو بت پرستی کی طرف چلے گئے، شرک کی طرف چلے گئے اور تھے نبیوں کی اولاد میں سے، راہ حق کو چھوڑ دیا، تو ان کو کہا گیا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں پوچھا تھا اپنی اولاد سے، تو ان کی اولاد نے جواب دیا قالوا نعبد الہک، اے بابا جان ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، ہم کوئی شرک نہیں کریں گے، بتوں کی پوجا، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ،
اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، ان کے معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان سے رشتہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ والد ایک اور مائیں الگ الگ ہیں۔ تو والد کے اعتبار سے آپس میں بھائی ہیں، انہیں پدری بھائی، اللاتی بھائی کہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا حقیقی بھائی، ایک مادری ہوتے ہیں اخیافی خیفی، تو یہ اللاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے والد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ دادا۔ اور یاد رکھیے کہ 26 انبیاء علیہ السلام کے نام آئے نا قرآن میں، بہت بڑے عظیم عالم دین، سرمایہ اہل سنت، ولی کامل حضرت آغا شیخ محمد عمر مجددی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، وہ باقاعدہ حیات ہیں کوئٹہ کے اندر، اور آپ کا جو ہے آستانہ لورا لائی میں بھی ہے، کوئٹہ میں بھی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے ہیں، اور ہر سال سردیوں میں چند دن 3 4 5 دن آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، زیارت ہوتی ہے، بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ جی بہاولپور تشریف اس سال بھی لائے تھے، اور پھر نماز کی امامت کے لیے مجھے حکم ارشاد فرمایا، بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ جب محفل میں بیٹھے اور سارے حیران ہوتے ہیں، جو ساری توجہ ہی مولوی صاحب کی طرف، مجھ سے ہم کلام ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ ہے کہ 26 انبیاء علیہ السلام کا جو نام ہے نا قرآن میں، آپ اسے پڑھیں روزانہ، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ ان کے ناموں کی برکت، ناموں کی تاثیر، ناموں کی برکت، اللہ کے نبیوں کے جو نام ہے نا، یہ پڑھ کر آپ سوئیں، خاتمہ ایمان پر، ایمان آپ کا محفوظ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا قرب رکھنے والی ہستیاں ہیں نا، ان کے ناموں کے اندر بھی تاثیر ہے، تو ان کی ذات میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تو مدینہ پاک کے اندر جس طرح اصحاب کہف کے بارے میں بھی آپ نے علماء سنا ہوگا، 7 جو نام ہے نا، 7 آگ کہیں بھڑک رہی ہو، لگی ہو، ان کے نام ڈال دیں، آگ بجھ جائے۔ آگ، بچہ اگر ڈرتا ہے، ان کے نام لے کر اللہ کے پیاروں کے اس کے گلے میں ڈال دو، بچہ ڈرنا بند کر دے گا، اور گھر کے اندر چوری نہیں ہوگی، ان کے ناموں کی برکت، اصحاب کہف کے ناموں کی برکت۔ اور اگر کتا بھونک رہا ہو تو اصحاب کہف کے کتے کا جس آیت میں ہے وہ آیت پڑھ دیں، تو کتے بھی حیا کرتے ہیں نسبت کا۔ تو ناموں کی برکت۔ مدینہ پاک کے اندر 7 فقہا تھے جنہیں کہتے ہیں فقہائے مدینہ، فقہائے مدینہ۔ ان کے محدثین فرماتے ہیں ناموں کی یہ برکت ہے، اگر آپ نام لے کر، ابھی یہ گندم تیار ہو رہی ہے نا، قریب ہو گئی، ہاں، تو گندم آپ رکھیں گے گھر کے اندر، ٹھیک ہے نا، تو ان کے نام لے کر نا، جہاں گندم آپ نے رکھی ہوئی وہیں رکھ دیں، تو گندم آپ کی خراب نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیضان صحابہ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب بندوں کے ناموں کے اندر تاثیر ہے۔ اور کراچی کے اندر ہم نے دیکھی حضرت علامہ مفتی محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مسجد بن رہی تھی، تو کسی کو خواب میں بھی ایسے کوئی سلسلہ ہوا، بہرحال جو ہے نا مسجد کی تکمیل بھی ہو جائے، جس آدمی کی مشکل ہو ادھر آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور 313 صحابہ جو بدری ہیں ان کے نام کی منت مانے، میں اتنے 313 روپے اتنے مسجد پر خرچ کروں گا، اور منت مان لے، ادھر نفل پڑھ لے، جب اس کی وہ مشکل پوری ہو جائے وہاں مسجد کے اندر پھر وہ نظرانہ دیکھے۔ 300 آپ بھی نیت فرما لیں، 313 تعداد کن کی؟ بدری صحابہ کی۔ بدری صحابہ بڑی عظمت والے، بڑی شان والے ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں ناموں کی تاثیر، ناموں کی برکت۔
پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، آج الحمدللہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی، حضرت ابراہیم، اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، ان کے اسماء گرامی آج کے درس کے اندر آپ نے سماعت فرمائے۔ یہ بہت برکت والے نام ہیں۔ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تفسیر قرطبی، اور حضرت امام قرطبی کی یہ تفسیر ہے، 12 جلدوں کے اندر ہے، اس کا نام ہے احکام القرآن۔ ایک احکام القرآن ہے علامہ جساس حنفی کی، اور ایک احکام القرآن ہے ابن العربی، بہت بڑے علامہ اور مفسر ہوئے، ان کی ہے، وہ 4-5 جلدوں میں ہے۔ یہ بڑی تفسیر ہے، اس کا نام بھی احکام القرآن ہے، یہ 12 جلدوں کے اندر ہے۔ تو اس کے دوسرے جلد کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ وہ فرماتے ہیں، اور آپ کی 14 اولیات کا ذکر فرمایا، یعنی پہلے آپ نے یہ کام کی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کے اندر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ ناخن کاٹنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، مونچھوں کو چھوٹا کرنا، اور مہمان نوازی کرنا۔ مہمان نوازی تو ایسی دور دور تک، میل میل تک لمبا سفر کر کے نا، کسی کو تلاش کر کے آتے، دسترخوان پہ بٹھاتے، پھر ساتھ کھانا کھاتے۔ مہمان نوازی آپ کی، اور اندر آپ کے سوز بہت تھا، درد، جب نماز پڑھتے یہ دور دور تک آواز جاتی تھی سینے کے درد کی، سوز، اللہ کے ذات جو تعلق محبت والا۔ اور آپ کے بارے میں آتے تلوار چلانا، یہ بھی آپ نے چلائی، مسواک مبارک، اور پانی سے استنجا، پہلے ڈھیلوں سے ایسے کرتے رہے، پانی سے استنجا آپ کی طرف سے، ممبر بنوانا، اور پھر ممبر پر خطبہ دینا۔ ممبر پر خطبہ دینا یہ کہاں سے؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہ اولیات عرض کر رہا ہوں، 14 اولیات۔ شلوار پہننا، لاٹھی استعمال کرنا، حضور علیہ السلام کی سنت مبارک ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ شلوار پہننا، مونچھیں چھوٹی کرنا، اور منہ زیر ناف صاف کرنا، مونڈنا، ختنہ کرنا۔ 80 سال کی عمر میں آپ نے اپنا خود ختنہ کیا اللہ کے حکم سے، بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ اور مسئلہ بھی سن لیں، چلو یہ مسئلہ آ گیا، کسی کا نہیں ہوا تو وہ کافر نہیں ہو جاتا۔ اگر بالغ ہو گیا، آپ خود کو طریقہ آتا ہے، یا پھر زوجہ ہے یا لونڈی ہے، ورنہ اگر کوئی نہیں تو پھر نہ کرے۔ تو یہ نہیں جس طرح ہمارے عرف کے اندر ہے جو کراڑ ہے، سمجھے نا، بڑا سخت فتویٰ ہے، بڑا کہ یہ ہے کہ کوئی اگر ایسے مر جائیں، لاش ہو کس کے اندر، پانی کے اندر بہتے، اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے؟ ایسے کہ کئی لوگ ایسے پکڑے بھی گئے، دہشت گرد وغیرہ، تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ سلسلہ نہیں تھا، ان کا تعلق باہر اوروں سے لگ رہا تھا۔ بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ درمیان میں آ گیا۔ 14 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولیات جو آپ نے کام شروع کی، تفسیر قرطبی بھی کہتے ہیں، احکام القرآن بھی اسے کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر۔ یہاں یہودی اختلاف کرتے ہیں، یہودی کہتے ہیں جو ذبیح ہیں، جن کی جگہ دمبا آیا تھا نا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہودی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، جتنے نبی آ رہے تھے بنی اسرائیل کے، وہ انہی کی اولاد سے تھے، اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء، سیاہ لامکاں، خسرو خوباں، سراپا رحمت، مشفق کائنات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، نبوت آ گئی آپ کی اولاد میں۔ انہیں بڑی تکلیف ہوئی، وہ کہتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں ذبیح، ان کی جگہ دمبا آیا تھا، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کہ حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا آنا ابن ذبیحین، ہاں میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک سیدنا عبداللہ، ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اسماعیل کا معنی ہے اے اللہ تو دعا سن لے، اسما اور ایل،
یہ یاد کر لیں، جبرائیل کیا معنی؟ عبداللہ، اسرائیل عبداللہ، اسرافیل عبداللہ، میکائیل عبداللہ، ایل کا معنی ہے اللہ۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا۔ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی کون سے اور سب سے آخری کون سے؟ اب یہ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، پہلے نبی کون ہیں بنی اسرائیل میں اور آخری کون ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے پہلے نبی۔ بنی اسرائیل کا معنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، آپ ہی ہے نا۔ اور آخری کون ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے تقریباً 300 کے قریب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ الہ واحدہ، ادھر لوگ جو ہے شرک کی طرف چلے گئے تھے، ان کو ہدایت کی جا رہی تھی کہ تم بت پرستی یا شرک کی طرف چلے گئے ہو۔ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو اپنی اولاد کو توحید کا سبق دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کے معبود کی، آپ کے والد، آپ کے دادا، ان کے معبود کی کیا ہے؟ عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے حضور سر جھکانے والے ہیں۔ مسلم کا معنی سر جھکانے والا، مسلم کا معنی سر جھکانے والا۔ پہلے میں نے شاید ادھر بتایا تھا مومن اور مسلم میں فرق۔ مومن جو خدا کو مانے، مسلم جو خدا کی مانے۔ بات سمجھ گئے نا؟ خدا کو مانے اور مسلم جو خدا کی مانے، خدا کے فرمان کو مان کے عمل بھی اس کے مطابق کرے۔ تلک امتن، یہ گروہ ہے گزر چکا، ان کے لیے وہی ہے جو کچھ انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہی ہے جو کچھ تم نے کیا۔ ہم اپنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، گھر کے اندر نصیحت کا سلسلہ، پھر آگے دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ فرمایا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَقَالُوا، اور آگے کیا کہا؟ كُونُوا هُودًا، یہودیوں نے کہا اے مسلمانوں تم بھی یہودی بن جاؤ۔ ان کا ایک بڑا مولوی تھا عبداللہ بن سوریہ، اس نے حضور علیہ السلام کو بھی کہہ دیا، کہنے لگا ہم لوگ ہیں ہدایت پر، آپ بھی ہدایت پر آنا چاہیں تو ہمارے طریقے پہ آ جاؤ۔ حضور علیہ السلام کو کہا اس یہودی مولوی نے عبداللہ بن سوریہ۔ نصارہ بھی یہی کہتے تھے حق والے ہم ہیں، ہماری بات کو مانو۔ اب ہم 15ویں صدی میں ہیں، کتنے فرقے ہو گئے ہیں گننا چاہو تو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تو لکھتے ہیں 80 کے قریب تو ہیں رافضیوں کے، ایک کی پھر آگے شاخیں، شاخ در شاخ، اور ایسے ہی مختلف ہیں۔ تو جن کو کہتے ہیں دیوبندی، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، کوئی پتھر پارٹی ہیں، کوئی ڈالٹا ہیں، ان کی بھی قسمیں ہیں۔ غیر مقلدین بھی کوئی طویل کو شرک کہتے ہیں، کوئی جائز کہتے ہیں۔ تو ایسے معتزلہ ہیں، معتزلہ خوارج ہیں، پھر آگے ان کی شاخیں ہیں۔ علماء حضرات جن کا علم سے تعلق ہے، ان پر کتابیں بھی لکھی گئی، وہ ان احوال کو جانتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا اشارہ، کلمے بھی الگ الگ بنائے گئے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بھی انہوں نے الگ بنائے ہوئے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو یہودیوں نے کہا ہم حق پر ہیں، اور عیسائیوں نے کہا، مسلمانوں کو بھی دعوت دیتے تھے۔ اب بھی جتنے بھی ہیں وہ ہر ایک یہی سمجھتا ہے نا، اسلام کا دعویٰ ہے کہ میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں۔ معیار حق کیا ہے؟ حق کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا 73 ہوں گے، ناجیہ ایک ہی ہوگا۔ اور آپ سے پوچھا گیا، فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، یہ حق والے لوگ ہیں۔ اور آسانی سے سمجھنے کے لیے جن میں حضور دات علی حجویری ہے، جن میں 11ویں والا پیر غوث پاک ہے، 90 لاکھ کو کلمے پڑھانے والے، ہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں جن میں، اور جن میں سید بہاؤالدین نقشبند بخاری ہیں، جن میں حضور قبلہ عالم ہیں، جن میں بابا فرید گنج شکر ہیں، یہ حق والے لوگ ہیں۔ ان کے مزارات پہ کون جاتے ہیں؟ ان سے پیار کون رکھتے ہیں؟
ان کے آراس کون مناتے ہیں؟ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حق والے یہی لوگ ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، ایسے آپ نے سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ دین سیدھا راستہ ہے، پھر اس سے ایسے لکیریں دائیں بائیں، فرمایا ہر ادھر لکیر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، وہ ادھر کھینچتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، سیدھے سیدھے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض جن کو ملا، ٹھیک ہے، حضرت سلمان فارسی نے آگے دیا، پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ، درمیانے میں واسطہ پھر ابو الحسن خرقانی ہیں، ایسے چلتے چلتے مجدد الفسانی ہیں، پھر آگے چلتے چلتے حضرت خواجہ دوست محمد کندھاری ہیں، خواجہ محمد عثمان دامانی ہیں، پھر 1300 ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والے حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواگ ہیں۔ تو یہ جس طرح ہمارے اکابر کے سلسلے ہیں، نقشبندی ہوں، چشتی، قادری، سہروردی، ان کا پورا تعلق اللہ کے محبوب کے ساتھ ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، باقی لوگوں کے سلسلے درمیان میں کٹے ہوئے ہیں، انقطاع ہے۔ تو یہ لوگ حق والے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو اللہ کے محبوب نے، ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا، ہمارے شیخ نے اپنے مرشد کو، انہوں نے اپنے مرشد کو، پھر تابی تک، تابی نے صحابی کو، صحابی نے اللہ کے محبوب کو دیکھا۔ تو الحمدللہ عبادت کا طریقہ ہو، ذکر فکر کا طریقہ ہے، یہ صوم و صلاۃ، یہ چیزیں، یہ ساری نسبت پیچھے اللہ کے پیارے محبوب کے ساتھ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ حق نصیب فرمایا جس کے اندر اولیاء کرام ہیں، غوث و کتب ہیں، اوتاد ہیں، ولی ہیں۔ باقی کہیں بھی آپ کو ولی نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے علم والے آئے، مرے تو شکلیں دکھانے کے، شکل دکھانے کے قابل، ایسے بھی گئے، قبر میں گئے تو قبر کے اندر بدبو۔ الحمدللہ سنی جیسا بھی گیا گزرا ہو، 11ویں کا لنگر کھانے والا، میلاد کا لنگر کھانے والا، سمجھ رہے ہو، جب فوت ہوتا ہے چہرہ دیکھا کرو، چہرے پہ نور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بڑے بڑے مولوی علامہ آئے، مرے تو چہرہ بے نور ہو گیا چہرہ، یہ وجہ کیا ہے؟ نہ ہمارے نہ علامہ، وہ مولانا سانگلہ ہل والے تھے نا، حضرت علامہ عنایت اللہ سانگلہ ہل والے رحمت، بڑے مناظر تھے، 6 گھنٹے خطاب فرماتے تھے۔ جب آپ کے دور کے اندر ایک مولوی صاحب کا ایسا بن گیا سلسلہ، شکل کا خراب ہو گئی، تو فرمایا جب مجھے موت آئے 2-3 دن سانگلہ ہل کے چوک میں میری لاش کو رکھ دینا، اعلان کر دینا نبی کے غلام کا چہرہ آ کر دیکھو گے، سمجھے، لوگ دیکھتے رہے آپ کے صورت کو، آپ کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اور میرے دادا مرشد پیر سواگ رحمت اللہ نے تو مرید کو فرمایا تھا، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ ہندو نے تانا دے دیا، تو جا رہا ہے اپنے پیر کو دیکھنے، تیرا پیر ہمارے ہندوؤں کو کلمے پڑھاتا تھا، سنا ہے آج کل بڑی وہ سیریس حالت میں ہے، موت کے قریب ہے، چلو نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بانسری، جان چھوٹے گی۔ حضرت جوش میں فرمایا گھبرا نہیں، میرے فوت ہونے کے بعد جب جنازہ اٹھاؤ گے ہندو آئیں گے دیکھنے، میرے چہرے کو اس وقت بھی جو دیکھیں گے کلمہ نہ پڑھایا تو نبی کا غلام نہ کہنا، اس وقت بھی میں کلمہ پڑھا دوں گا۔ تو لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے، آپ کے چہرے سے جس وقت کپڑا ہٹایا گیا، نور دیکھا، گرتے گئے، بے ہوش ہوئے، ہوش آیا، پڑھ لیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ایسے ہیرے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں جو اپنی حیات کے اندر لوگوں کو پیارے محبوب کا جلوہ دکھا دیا کرتے تھے۔ ہاں، جو دور دور ادھر بھولے ہوئے تھے تو آپ راستہ پکڑ کے آپ تشریف لے جا رہے تھے باہر، تو ایک ہندو جا رہا تھا، پوچھا حضرت کروڑ جانا ہے، آپ نے راستہ بتا دیا، بھول کے واپس آیا، کہنے لگا میں بھول گیا، فرمایا ہندوانی دے پوترا فقیر تے کو توڑ دا راہ نہ لاوے چا، توڑ دا، توجہ فرمائی، کلمہ پڑھ کے مسلمان، کلمہ پڑھا کے مسلمان کر۔
اس لیے لوگ بھائی کھینچتے ہیں کس طریقے سے؟ لالچ دے کر، پیسے کی وجہ سے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں حضور علیہ السلام کے غلام جو پکے ہیں، اور اللہ کے ولی کا دامن جس نے تھاما ہے نا، درود شریف کثرت سے پڑھنے والا ہے، جتنا کوئی زور لگا لے اس کے ایمان کے اندر تزلزل نہیں آئے گا، وہ پکا رہے گا، وہ خوش قسمت اور سعادت مند ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وقالو کہنے لگے کونو ہودن یہودی بن جاؤ، او نصارا یا نصرانی تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دو یہ کیسی باتیں کرتے ہو، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، یہودی نہ بنو اور نصرانی نہ بنو، کیا بنو؟ ملت ابراہیمی کو اپناؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ، یہ راستہ ہدایت والا ہے، یہ راستہ ہدایت والا ہے۔ حنیف کا لفظ آ گیا، بھی حنیف کسے کہتے ہیں؟ جو ہر باطل سے جدا ہو، جھوٹ ہے، غلط راستہ ہے، اس سے جدا ہو، اسے حنیف کہتے ہیں۔ وما کان من المشرکین، اور ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ، لقب کیا ہے؟ امام اعظم، اور نام کیا ہے؟ حضرت نعمان بن ثابت۔ نعمان کا معنی سرخ پھول، تو حضرت امام صاحب کا یہ اصل نام ہے۔ حضور علیہ السلام نے بشارت بھی دی تھی، انہی کی طرف اشارہ ہے، اگر سوریا ستارے تک بھی ایمان پہنچ جائے تو فارس کا ایک بندہ ہوگا وہاں تک بھی پہنچ جائے گا، وہ حاصل کرنے کے لیے۔ محدثین نے جب اس حدیث کی شرح لکھی نا، وہ کہنے لگے ان سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور ہم ان کے مقلد ہیں۔ ہندوستان کے اندر مسلمان یا پاکستان کے اندر زیادہ جو ہیں یہ سارے کے سارے حنفی ہیں، تو آپ کی کنیت ابو حنیفہ۔ تو بعض کتابوں میں مثلا تذکرۃ الاولیاء کے اندر آیا کہ حنیفہ نامی آپ کی بچی، ایک واقعہ بھی لکھا ہے، تو یہ قول مرجوح ہے، یہ قول قابل اعتماد نہیں ہے۔ ابو حنیفہ میں نے بہت لکھنے والے اور بہت زیادہ لکھتے تھے۔ نعمان آپ کا نام ہے، 100 کے قریب آپ کو اللہ کا دیدار ہوا، 100 مرتبہ۔ 20 سال تو روزے رکھے نفلی، نہ گھر بتایا نہ شاگردوں کو بتایا، گھر سے کھانا آتا تھا شاگردوں کو کھلا دیتے، شاگرد سمجھتے حضرت نے گھر سے کھایا ہوگا، گھر والے سمجھتے تھے کہ مدرسے میں انہوں نے کھایا، پڑھاتے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار بھی، شک والی چیزوں سے بہت احتیاط کرتے تھے۔ فرمایا اپنے ساتھی کو کپڑا بیچنے جا رہا ہے نا، یہ دیکھ یہ ذرا تھان جو ہے نا اس کے اندر عیب ہے، اس کو تھوڑے پیسوں میں بیچنا۔ شام کو بیچ کے آئے، پوچھا ہاں اس کا ریٹ کم کیا تھا کہ میں بھول گیا، اور جس طرح بیچے اسی دام پیسوں میں دام میں بیچ دیا۔ آپ نے اس دن کی جتنے وہ پیسے کمائی تھے سارے صدقہ کر دیے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سود سے اتنا نفرت تھی، اگر کسی آدمی پر آپ کا قرض تھا وہاں تشریف لے گئے تو وہ آدمی ذرا دیر سے آیا، گرمی تھی، دیوار کا سایہ تھا، آپ دھوپ میں کھڑے، وہ دیوار تھی نا اسی آدمی کی، اس نے پوچھا حضرت دھوپ میں، فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تیرے اوپر قرض ہے نا، اب میں تیری دیوار کے سائے کے نیچے کھڑا ہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں نفع حاصل کرنا، کسی کو قرض دے کر اس سے نفع حاصل کرنا یہ سود کے حکم میں ہے، یہ سود کے حکم کے اندر ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، کوفہ سے بکری چوری ہوگی، کوفہ سے، تو آپ نے یہ بکریاں جو پالتے ہیں نا چروائے، ان سے پوچھا اوسطاً عمر کتنی ہوتی ہے بکری کی، اتنا عرصہ آپ نے کوفے کے بازار سے گوشت لینا بند کر دیا، کہیں وہ چوری والی بکری ٹھیک ہے نا وہ ذبح نہ کی ہوئی ہو۔ اتنا تقوی، اتنا پرہیز۔ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، دریا کا پانی جاری تھا، وضو فرما رہے ہیں اور جدھر سے پانی آ رہا تھا دیکھا تو کتا پانی پی رہا ہے، آپ اٹھ کر آگے چلے گئے، دوسری طرف جا کر وضو کیا۔ ایک آدمی دیکھ رہا تو اس نے کہا حضرت آپ نے تو مسئلہ لکھا ہے جاری پانی پاک ہوتا ہے، پھر دریا کا پانی جاری، اتنا کثیر پانی بھی ہے جاری بھی ہے، اور آپ نے فقہ کے اندر یہ بھی لکھا ہے پاک ہے، تو آپ پہلے وضو فرما رہے تھے، اب ادھر کیوں؟ فرمایا وہ ہمارا فتویٰ ہے، یہ ہمارا تقویٰ ہے،
یہ ہمارا تقوی ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر اولیاء کرام بڑے صغیر کے حنفی ہیں. آپ کی فقہ کے مطابق نماز پڑھنے والے، ان کا طریقہ کیا تھا؟ ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، رفع یدین نہیں کرتے، شروع سے ہاتھ، جس طرح ہم حنفیوں کا طریقہ ہے. تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سنی کی نشانی بیان فرماتے ہیں. سنی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا تفضیل الشیخین، حب الختنین والمسح علی الخفین. 3 نشانیاں سنی کی نشانی. ایک تو ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو شیخین کہتے ہیں، ان کو سب صحابہ سے افضل ماننا، یہ سنی کی نشانی ہے. سنی کی نشانی ہے. اور حب الختنین، حضور علیہ السلام کے 2 دامادوں کی محبت دل میں رکھنا، پیار. کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی، جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں. اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا دل میں پیار رکھنا یہ سنی کی نشانی ہے. اگر صرف مولا علی کا پیار ہو اور کا پیار نہ ہو، یہ سنی، یہ دبڑ گسنی ہے، رافضی ہے. ہاں صرف صحابہ کی محبت، مولا علی کا پیار نہ ہو، یہ خارجی ہے. نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، ہم تو پکے سنی ہیں. شکر خدا کے سنی. ہم قبلہ عالم صاحب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تیسری نشانی سنی کی بتا دوں. تیسری نشانی والمسح علی الخفین، موزوں پہ مسح کرنا، پاؤں پہ مسح نہیں. پاؤں پہ مسح بھی کرتے ہیں نا رافضی حضرات، ہم مسح کس پہ کریں گے؟ موزوں پر مسح کریں گے. تو یہ 3 نشانیاں کس کی؟ سنی کی. اور یہ تینوں نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ محبوب ان کو فرما دو یہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں، ہاں نصرانی کیا کر رہے ہیں. کل یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے کمال اور معجزوں کو دیکھ کر 100 سال کے بعد خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. اور اہل سنت جو ہے ان کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، اللہ کے نبی مانتے ہیں. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. ان کو بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. پچھلے درس میں نے بتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ متفق علیہ. یہودی بھی جن کو مانتے تھے اور عیسائی بھی، اور ایسی ہستیاں تھوڑی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے اور عیسائی بھی. اس لیے یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے. عیسائی کیا کہتے تھے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. ان کو پتہ نہیں کہ عیسائیت شروع کہاں سے ہوئی اور یہودیت شروع، تاریخ کا ہی پتہ نہیں ہے، تاریخ سے جاہل، تاریخ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کے، تورات بعد میں نازل ہوئی، انجیل بعد میں نازل ہوئی. تو ان کو کہا گیا کہ یہودیوں تم تو شرک کرنے والے ہو، عیسائیوں تم تو مشرک بن گئے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ کر. اور وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہنے والوں، اے عیسائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی کہنے والوں، نصارہ میں سے کہنے والوں، نصرانی کہنے والوں، وہ تو مشرک نہیں تھے، وہ تو پکے موحد تھے. اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ، اولاد کو قربان، مال بھی قربان، وطن بھی قربان. سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور آج آپ نے شروع میں ان کے 14 اولیات بھی سماعت فرمائی، تفسیر قرطبی کے حوالے سے 14 اولیات. قولو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ دو کہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، جو ہماری طرف نازل ہوا، اور جو ہماری طرف سے مراد ہے حضور علیہ السلام کی ذات پہ. اور وما انزل الی ابراہیم، جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام پہ نازل ہوا. آگے لفظ ہے اسبات کا. اسبات کا واحد ہے سبت. اس کے بارے میں
ایک قول تو یہ لکھا مفسرین نے اسباط سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسباط، اور علامہ زمخشری لکھتے ہیں جار اللہ، وہ کہتے ہیں ان کے بیٹوں کی آگے اولاد مراد ہے، آگے پھر ان کے قبائل تھے تو یہ اسباط جو ان کی اولاد، وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے صحیفے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور صحیفے کلام دیا گیا، اور جو نبیوں کو دیا گیا ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، اے یہودیو تم تو فرق کرتے ہو، بعض کو ماننا بعض کو، اے عیسائیو تم بھی، ہم تفرقہ بازی نہیں کرتے کہ کسی نبی کو مانے اور کسی کو، ہم سب کو مانتے ہیں۔ دیکھو رافضی کٹ گئے نا، چند صحابہ دو تین کا ذکر، باقیوں کو نہیں مانتے، اور خارجی بھی الگ ہم سے ہو گئے۔ الحمدللہ ہم سب کو مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور اہل بیت کو، اولیاء کو مانتے ہیں، فقہاء کو مانتے ہیں، محدثین ان کو مانتے ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ان کو کہہ دیجئے ہم اللہ کے حضور گردنے رکھے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مثل کا لفظ مفسرین لکھتے ہیں یہاں زائد ہے، جو تم ایمان لائے جن چیزوں کو تم نے مانا، فقط اہتدوا، تو ہدایت والے ہوں گے۔ اگر یہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ پھر ضد کے اندر ہے، نیری ضد کے اندر، ضدی، جو ضد جو ہوتی ہے نا، ہماری سریکی میں کہتے ہیں کہ ضدی، تنہل، ہولل، یہ درجے ہوتے ہیں، گڈ، بیٹر، بیسٹ، سمجھے نا؟ تو اللہ تعالیٰ ضد سے بچائے، ضد سے، تھوڑی سی بات میں ضد اور اڑ جانا، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ ضدی نہ بنائے، کہہ دیجئے آمین۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تعالیٰ اے محبوب تمہیں ان لوگوں سے کفایت فرمائے گا۔ یہ وہ لفظ ہیں سیدنا عثمان غنی حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو خون کا قطرہ انہی لفظوں پہ گرا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اس قرآن مجید کی زیارت کی تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پر آپ کے خون کا قطرہ گرا تھا۔ تو کسی کی شہادت کی جو جب گواہی ہے، اللہ کا گھر دے گا بیت اللہ شریف، یا میدان کربلا ہے، یا کوئی صحرا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی خود اللہ کا قرآن دے گا۔ آپ جامع القرآن ہیں، وہ سمیع العلیم، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگنا، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ کے رنگنے سے، اور ہم ہیں اس کی عبادت کرنے والے۔ ٹائم کتنا رہ گیا جی؟ دیر ہے نا؟ اچھا اچھا، درود شریف پڑھیے ابھی، الصلاۃ والسلام، کیونکہ آج پارا مکمل کر رہے ہیں نا جی، پارا، پہلا پارا ہم نے آغاز کب کیا تھا یاد ہے؟ کس مہینے میں؟ کس مہینے؟ کتنے مہینے ہو گئے ہوں گے؟ 5واں مہینہ۔ الحمدللہ 5ویں مہینے کے اندر ہم آہستہ آہستہ جو ہے نا پہلا پارا مکمل ہو گیا، پہلا پارا کر رہے ہیں آج۔ اللہ کا رنگنا، عیسائی کیا کرتے تھے؟ زعفران لے کر، جو عیسائی ہوتا نا، بچے کا گنج کرا اوپر اس کے لگا دیتے تھے، بس یہ پکا ہو گیا جی، ہم نے رنگ دیا۔ تو قرآن میں کہا گیا یہ کیا رنگنا؟ رنگنا تو اللہ کا ہے جو توحید کو مانے نا، ہاں شرک کرنے والا، یہ کیا رنگ ہے؟ سمجھے ہو نا؟ ہاں رنگنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ۔ اچھا یہ جو رنگ ہے نا، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تو ان کا مرکز کون سی ذات ہے؟ ان مشائخ کا اللہ کے پیارے محبوب کی ذات ہے۔ یہ چاروں سلاسل کہاں پہنچتے ہیں؟ مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ۔ جیسے اسلام آباد، لاہور، کئی راستے جا رہے ہیں جی، فلاں اس راستے سے، کوئی موٹر وے سے، کوئی بائی ایئر پہنچ گیا، تو یہ راستے کہاں جا رہے ہیں؟ منزل سب کی مدینہ منورہ ہے۔ بس یوں سمجھے کہ یہ آئینے چار ہیں، ایک ہے ریڈ کلر کا ہے، ایک وائٹ کلر کا ہے، ایک یلو کلر کا ہے، اور ایک گرین کلر کا ہے، لیکن سب کے اندر جھلک ایک محبوب کی ہے۔ جو نور ہے نا سب کے سینے کے اندر، ایک ہی محبوب کی جھلک ہے۔ اللہ کے محبوب سے، مدینہ طیبہ کے والی سے فیض لیا اور اپنا سلسلہ قادریہ کا رنگ ملا دیا، نقشبندیت کا رنگ ملا دیا، سہروردیت کا، چشتیت کا رنگ ملا دیا،
اور ان کے تھوڑے تھوڑے طریقوں کے اندر ذکر کے طریقوں کو جاہری، کوئی قلبی ذکر، سری ذکر، مختلف انداز سے، کوئی سما کو پسند فرماتے ہیں، چہشت آل بہشت، ٹھیک ہے نا، کوئی سما سے ذرا دور رہ کر سب، لیکن منزل سب کی ہاں اندر نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ کرنا، روحانیت کی منزلیں، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ چاروں سلسلے بھی ہم سنیوں کے اندر ہیں، اور فقہ کے جو 4 امام ہیں وہ بھی الحمدللہ ہم سنیوں کے ہیں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں اور امام احمد بن حنبل، 10 لاکھ حدیثوں جن کا سینہ 10 لاکھ حدیثوں کے نور سے منور تھا، اور جب آپ کو شہید کیا گیا کوڑے کھاتے رہے، لیکن جو مسئلہ پہلے دن بتایا، فتویٰ دیا تھا، آخر تک اس پر قائم رہے، اور جب آپ کے جسد اطہر سے روح نے پرواز کی، وصال کا وقت آیا نا، 20,000 یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، واہ واہ عالم دین کی استقامت، ڈاواں ڈول نہیں ہوا، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نا وہ جیسے آج کل حالات ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں یہ پختہ لوگ تھے، مضبوط لوگ تھے۔ امام احمد بن حنبل ہوں، یہ بھی الحمدللہ ہم سنیوں کے امام ہیں، یہ اہل سنت کے کیا ہیں؟ امام ہیں، اور ہم حنفی ہیں، ان کے پیروکار کیا ہیں؟ حنابلہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار وہ شوافع ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرنے والے وہ کیا ہیں؟ مالکی ہیں۔ لیکن یہ چاروں کے چاروں بارگاہ رسالت مآب سے فیض لینے والے ہیں۔ میری لائبریری میں ایک کتاب ہے علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور درود پاک پر اصل میں انہوں نے لکھی ہے، عربی کے اندر ہے۔ کافی عرصہ تو میں دیکھتا رہا، اردو کی تو ملتی تھی، عربی والی نہیں، میرا شوق تھا کہ میں اصل کتاب خریدوں گا، الحمدللہ وہ میں نے حاصل کر لی۔ تو اس کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر میں نے دیکھا ایک مرتبہ ایسا ہوا، کسی صاحب کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہے، چاروں ہمارے امام جو ہے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے کے اندر اماموں کا آپس میں اختلاف تھا، دلائل تھے۔ حضور علیہ السلام نے ہر ایک سے پوچھا مسئلہ تم نے یوں بتایا، دلیل کیا ہے؟ دلیل عرض کی، اور پھر دوسرے امام نے مسئلے کی دلیل اور بتائی، چاروں امام اعظم صاحب کی باری آئی تو آپ بہت ہی خوش ہو، کیونکہ امام اعظم صاحب کی جو گہرائی ہے نا مسئلے کو سمجھنے کی۔ امام شافعی فرماتے ہیں باقی فقہا ان کے سامنے طفل مکتب ہے، جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ نے قوت اجتہادی ان کو عطا فرمائی، الحمدللہ یہ چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم حنفی ہو کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دل میں محبت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں، اور مالکی حنفیوں سے پیار کرتے ہیں، شافعی حنبلیوں سے پیار کرتے ہیں، حنبلی اوروں سے پیار کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں حنبلی کہلاتے ہیں اور عقیدے میں حنبلی وہ نہیں ہے، جیسے موجودہ نجدی ہیں عرب شریف کے اندر، وہ فقہ کے اندر اپنے آپ کو حنبلی کہلاتے ہیں، امام احمد بن حنبل کے پیروکار، لیکن عقیدے میں ان کے پیروکار، عقیدے کے اندر ان کا سلسلہ اور ہے، نسبت اور ادب والی تعظیم والی چیزوں کو حرام، شرک ایسے کہتے ہیں نا۔ وہاں پٹھان تھے، وہ کیا کر رہے تھے، کوئی وہ تھان کپڑے کا لے گئے، میں اپنا کفن وہ دھونے لگے آب زمزم سے، ادھر آگے نجدی، ہم اس وقت گئے ہوئے تھے وہاں مکہ شریف، تو یہ کہنے لگے حاجی واللہ حرام، شرک حرام۔ پٹھان کو غصہ کہنے لگا تو حرام، وہ اپنی عقبی تو حرام ہے، تم ایسے خبیث ہو، ہمارے نبی کو بھی یہاں نہیں رہنے دیا، مکہ شریف سے نکال دیا، ٹھیک ہے نا، اپنی بولی میں۔ پھر وہ کہنے لگا وہ قرآن پڑھ رہا تھا اور ہم نے خوب اس کو اپنی زبان کے اندر، ٹھیک ہے نا جی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، الحمدللہ میں نے آج یہ بھی عرض کیا کہ حق پر کون ہے؟ اہل سنت و جماعت ہے، حق کا معیار پھر کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا جی۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ ہے درس قرآن کا، تو آپ یہاں سن رہے ہیں تو دور دور تک الحمدللہ یہ پہنچ رہا ہے اور سن رہے ہیں لوگ، اور بہت خوشی کا اظہار بھی فرماتے ہیں، تو یہ آپ ثواب آپ کے کھاتے میں جائے گا، کیونکہ آغاز آپ نے کیا ہے، آپ کی یہ محنت ہے، آپ کی کاوش ہے، نیکی کا کام جو شروع کرتا ہے نا، آگے جتنا عرصہ آگے نیکی پھیلتی ہے وہ ثواب ان کو بھی ہوگا، اور جس نے آغاز کیا
یہ سارا جمع ہو کے. ہاں تو مولانا محمد ممتاز صاحب ہوں, حاجی مشتاق صاحبہ جی اور ممتاز بھائی ہیں, ارشد بھائی ہیں, اور سارے اس مسجد کے حضرات ہیں. کچھ کے نام مجھے چند کے آتے ہیں, باقی کے اللہ کو سب کے آتے ہیں, فرشتوں کو بھی آتے ہیں. یہ آپ کی کاوش ہے. الحمدللہ مسجد فاطمۃ الزہرا کے اندر یہ درس قرآن کا سلسلہ, اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے. قل فرما دیجئے محبوب, اتحاجوننا, ان سے کہو کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے, فی اللہ, اللہ کے بارے میں, وہو ربنا وربکم, وہ تمہارا بھی رب ہمارا بھی رب ہے, ہمارا بھی رب تمہارا بھی رب ایک ہے. آپس میں لڑ رہے ہو, امام ایک آپس میں لڑ رہے ہو, ایک باپ کی اولاد ہو کر آپس میں لڑ رہے ہو, ایک مرشد کے مرید ہو کر لڑ رہے ہو, ایک استاد کے شاگرد ہو کر آپس میں لڑ رہے ہو, اور ایک محلے والے آپس میں لڑ رہے ہو, ایک مسجد کے اندر نمازی بن کے آپس میں نفرتیں کر رہے ہو, ایک مسلک کے علماء ہو کر سنی ہو کر آپس میں لڑ رہے ہو, ہاں پیر ہو کر آپس میں لڑ رہے ہو. اس میں برکت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ملا دے, اللہ ہمارے دلوں کی کایا پلٹ دے. کہہ دیجئے آمین. لڑتے ہو, بعض اوقات تو مستحبات پہ بھی لڑتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں میں. عیسائیوں کے 2 گروہ ہو گئے, لڑ پڑے. کیا مسئلہ تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خمیری روٹی کھاتے تھے یا غیر خمیری؟ ایک گروہ نے کہا خمیری روٹی, دوسرے نے نہیں, ایسی بات نہیں. لڑ پڑے جی, ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آؤ. بھائی مسئلہ تھا لڑنے کا مسئلہ. جھگڑے زیادہ دنیا کے اندر جھگڑے زن زر زمین, زن زر, یا زمین کی وجہ سے, عورت کی وجہ سے, یا پیسے کی وجہ سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا, ساتھ آپ کے حواری بھی تھے, آپ کے عقیدت مند. تو ایک کھیت کے قریب سے گزرے, وہاں باجرے کی فصل تیار تھی. تو آپ کے وہ جو تھے نا امتی, ان کو بھوک لگی. کہنے لگے اللہ کے نبی اجازت ہو تو ہم ایک ایک بالی کاٹ کے کھا لیں. فرمایا کھا لو. نبی مختار ہوتا ہے. بلقیس کا تخت نبی منگوائے تو یہ مختار ہے نا نبی, اس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے. نبی مختار ہوتا ہے. کھا رہے تھے, جو کھیت کا مالک تھا وہ دوڑتا ہوا آیا, اس کو بڑا غصہ آیا, گالی گلوچ ایسے. تو آپ کے سامنے جب آیا, آپ نے ایسے توجہ اللہ کی بارگاہ میں کی, تو ایک ایک پودا تھا نا, اس کو کئی آدمی ایسے پکڑ کے کھڑے ہیں جو پہلے زمین کے اس ٹکڑے کے مالک ہو گزرے تھے. وہ کھڑے ہیں ایک ایک پکڑ کر. وہ کہتا ہے ہائے دھاڑ, وہ میری زمین, وہ میری زمین. وہ کہتا ہے میری زمین ہے, وہ کہتا ہے میری زمین ہے. اب وہ ہکا بکر ہے کیا؟ یہ سارے بندے کہاں سے آ گئے؟ فرمایا تو کہتا ہے میں مالک ہوں, یہ کیا کہہ رہا؟ یہ کہتا ہے میں مالک ہوں. اور اللہ کے نبی کیا ہوتے ہیں؟ وہ مختار ہوتے ہیں. اللہ کے نبی مختار ہوتے ہیں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, تو کیا جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا, ہمارے لیے ہمارے اعمال, تمہارے لیے تمہارے اعمال. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, ہم دل کے اندر اسی رب کا اخلاص رکھتے ہیں. رب کے لیے خلوص, اللہ کو ماننا. اخلاص کے اندر جو ہوتا ہے, یہ اخلاص آسان نہیں ہے. علم عمل اخلاص, علم عمل, یہ دونوں کی جو جان ہے, روح ہے نا, وہ کیا ہے؟ اخلاص ہے. جو کام بھی کریں اللہ راضی ہو, دکھانے کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, کہ میرے نام کے نعرے ہوں, واہ واہ ہو, یہ ذہن میں نہ ہو. صرف اللہ کو. اور یہ مقام کب نصیب ہوتا ہے؟ جب اخلاص والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو. جب اٹھنا بیٹھنا نہ ہو تو پھر انسان ریاکاری میں پھنس جاتا ہے. ریاکاری میں پھنسنے کی وجہ سے اس کے جو سارے اعمال ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, ام تقولون, اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کیا تم کہتے ہو انا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودن, کیا یہ سارے یہودی تھے اور نصارہ یا عیسائی تھے؟ اب بھی لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں ہمارے بزرگوں پر. وہ کہتے ہیں نہیں جی, غوث اعظم وہ وہابی تھے. سمجھے ہو نا, وہابی کہتے ہیں وہ وہابی تھے. اور بھی کئی ہمارے بزرگوں کے بارے میں کوئی اپنی طرف شاہ ولی اللہ صاحب کو کھینچ لے جاتے ہیں, وہابی اپنی طرف کھینچتے ہیں. جو دوسرے کہتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں وہ دیوبندی تھے, اور الحمدللہ ہم کہتے ہیں ہمارے امام ہیں, کہ میلاد وہاں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا, انگوٹھے چومنے, میلاد, یہ سراسا اہل سنت کے جو معمولات ہیں وہ انہی سے ثابت ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یا وہ عیسائی تھے، قل فرما دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہو؟ کون زیادہ ظالم ہے اسے جو چھپائے گواہی کو عندہ من اللہ، ٹھیک ہے، گواہی کو اللہ کے سامنے؟ نہیں اللہ غافل جو تم عمل کرتے ہو، اللہ کو پتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا، تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے۔ اعمال کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ ولا تسألون، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے جو وہ عمل کرتے تھے، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ ان کو کہا گیا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے آج پارہ مکمل ہم نے کر لیا۔ اس درس قرآن کے ساتھ کچھ نصائح دامن دل و دماغ کا وا کر کے بیٹھو۔ حضور غوث سمدانی قندیل نورانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو خطابات ہیں نا، الفتح الربانی عربی کے اندر کتاب ہے، ساتھ ترجمہ بھی ملتا ہے، تو اس کا میں مطالعہ کر رہا تھا۔ آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھو بھائی ساری بھلائی دو چیزوں میں ہے، اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے بھائی، یہ گھر کے اندر بھی یہ نصیحت والی گفتگو سنایا کریں۔ جتنی بھلائی ہے دو چیزوں میں مضمر ہے۔ نمبر ایک، تعظیم لامر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کرنا، اللہ کا جو فرمان ہے اس کے آگے سر، ٹھیک ہے نا، جھکا دینا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کو خلافت دی، ایک مرید کو فرمایا، جب خلافت دی آپ نے فرمایا نہ خدائی دعویٰ کرنا نہ نبوت کا دعویٰ کرنا۔ حیران ہو گیا، قبلہ اتنا عرصہ آپ کے پاس رہا ہوں، آپ سے فیض لیا ہے کہ آپ کو مجھ سے توقع ہے کہ میں خدائی دعویٰ کروں گا یا نبوت کا دعویٰ؟ فرمایا میری بات کو تو نے نہیں سمجھا، اللہ کا فرمان تیرے سامنے آ جائے پھر اپنی مرضی نہ کرو، اگر کرو گے تو یوں سمجھیے خدا کے فرمان کے مقابلے میں تو دعویٰ کر رہا ہے۔ اللہ کے محبوب کا فرمان تیرے سامنے جب آ گیا تو اب اپنی مرضی نہیں کرنی۔ ایک تو تعظیم لے امر اللہ، دوسری بات آپ نے الشفقۃ علی خلقہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، سختی نہیں، ظلم نہیں، تشدد نہیں، کیا کرنی ہے؟ شفقت۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ فرماتے ہیں جب ذکر کی باری آئے، الفتح الربانی میں فرماتے ہیں زبان کے ذکر کی اہمیت اتنی نہیں ہے، اصل ذکر دل کا ہے، اس لیے کہ دل سردار ہے، زبان جو ہے غلام ہے، زبان تابع ہو جائے تو پھر اس کو فیض ملے گا۔ فرماتے ہیں اصل ذاکر وہ ہے جس کا دل ذاکر ہو جائے، دل کے اندر نور اتر جائے۔ اگر زبان سے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا رہے، گلے سے نیچے اثر دل پر ہو ہی نہ، واز تقریریں کرتا رہے اور اپنے من کو تقریر ہی نہ کرے، پہلے اپنے من کے اندر، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو واز کرے، پھر دیکھے کتنا فائدہ ہوگا لوگوں کو۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلب کو زنگ بھی لگتا ہے، جب دل کو زنگ لگ جائے تو فوراً علاج کرانا چاہیے، ورنہ نقصان اس کا یہ ہوگا علاج نہ ہوا پھر نہ حلال کی پرواہ کرے گا نہ حرام کی، سود آ گیا تو اس کو بھی ہڑپ کر جائے گا، رشوت کا پیسہ، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی جب دل کیا ہو جائے گا؟ بیمار۔ اور دل زندہ ہو گیا تو پھر بچے گا۔ فرمایا کئی قسم کے انسان ہیں، ایک ہے علیم لسان اور قلب، اس کی زبان بھی بولتی ہے اور دل بھی بولتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے قریب بیٹھا کرو، تمہارے دل کی اصلاح ہو جائے گی۔ فرمایا ایک وہ ہوتا ہے علیم قلب ہوتا ہے، الکن لسان ہوتا ہے، زبان میں لکنت یعنی چپ، خاموش، واز نہیں کرتا، خاموش، لیکن دل آباد ہے۔ فرمایا اس کے پاس بھی بیٹھو گے فائدہ ہوگا۔ اور ایک ایسا منافق فہو علیم اللسان الکن القلب، دل کے اندر لکنت ہے اور زبان آرے مشین کی طرح چلتی ہے، بولتے بولتے تھکتا ہی نہیں ہے،
बोलने में बड़ा तर्रार है, किसी को बोलने की हिम्मत यार कलाम उसके सामने नहीं, इतना वो बोलता है, इतना खिताबत या ये सिलसिला बड़ा चलाक है, लेकिन दिल उसका उजड़ा हुआ है, बर्बाद है। फरमाते हैं ये अंदर का मुनाफिक है, इसके सामने बैठोगे तो दिल मुर्दा हो जाएगा। अल्लाह के महबूब ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा जो खतरा है ना अपनी उम्मत के बारे में, अखवाफो फरमाए इसम तफसील है, मा अखाफ अला उम्मती मुनाफिकुन अलीमुल लिसान, जो जुबान दराज हो, जिसका जुबान पर कंट्रोल ना, जो कुछ है उल फूल बक दे, यह न देखे छोटा है बड़ा है, किसके सामने में हम कलाम हो रहा हूँ, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो कुछ आए। फरमाया अल्लाह के महबूब ने मुझे ऐसे अफराद से बड़ा खतरा है, मेरी उम्मत के अंदर ऐसे लोग बड़े खतरनाक होंगे। अब हमें ऐसे लोगों से सामना है, सियासत का मैदान हो, जिस शोबे के अंदर भी देखें तो अब लोग ऐसे बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे। अल्लाह ताला इनके फितने से हमें बचाए, आमीन तो कह दीजिए। गौसे पाक की मजलिस नंबर 61, उसके अंदर आप फरमाते हैं देखो अहले नजर वाइज को पहचान लेते हैं, ये वाज करने वाला कैसा है। अगर वाज करने वाला मक्कार हो, अगर आगे लोग बैठे हो ना सिद्दीकीन, फरिश्ते उसको धक्के देकर निकाल देते हैं। तू वाज करने आए, ये तो सिद्दीकीन बैठे हैं, सच्चे लोग बैठे हैं, इनको तू अपने वाज के मकर के अंदर फंसाना चाहता है, ये नहीं फंस सकेंगे। और फरमाया गौस पाक रजी अल्लाह ने फरमाते हैं कि वाइज जो मक्कार हो ना वाज करने वाला, आप फरमाते हैं सालेहीन के सामने आए वो फौरन उसको पहचान लेते हैं, और अवाम के सामने अवाम बेचारे नहीं पहचान सकते। अवाम की नजरों में जो मक्कार वाइज है वो मुअज़्ज़ज़ होता है, वो मोहतरम होता है, लोग नारे भी लगाते हैं, इज्जत भी करते हैं। अवाम बेचारे उनको खबर नहीं होती, लेकिन सालेहीन पहचान लेते हैं। नजर वाले, देखने वाले वो क़यामत की नजर रखते हैं, उन्हें खबर होती है ये इसका दिल मुर्दा हो चुका है, दिल इसका बर्बाद हो चुका है, बस जुबान ही जुबान है। अल्लाह ताला जुबान दराजी से बचाए, कह दीजिए आमीन। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सुकून नसीब फरमाए, कह दीजिए आमीन। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन खाज़ना लिसानहु, जो अपनी जुबान पे कंट्रोल करेगा, ये खतरनाक है जुबान, इसकी वजह से इंसान काफिर होता है, बेअदब होता है, गुस्ताख होता है, दिल की दुनिया बर्बाद होती है, झगड़े होते हैं जुबान की वजह से। मन खाज़ना लिसानहु सतर अल्लाह औरतहु, अल्लाह ताला इसके ऐब को छुपा लेगा, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखे। वो मन कफ़्फ़ा गज़बहु, और जो अपने गुस्से पर कंट्रोल करेगा, कफ़्फ़ल्लाहु अन्हु अज़ाबहु, अल्लाह अपने अजाब से उसको बचा लेगा। अब गुस्सा आता है ना, अकल पे पर्दा आ जाता है, फिर इंसान तलाक, घर उजड़ जाते हैं, मुआशरे के अंदर दंगा फसाद, गुस्से की वजह से। गुस्सा है दुरूद शरीफ पढ़ ले, गुस्सा है तो पानी पी ले, ठीक है ना, बैठा है जरा लेट जाए, एक साइड पे हो जाए, गुस्सा अकल को खा जाता है। तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर एक सहाबी आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत तो फरमाई। फरमाया ला तगदब, गुस्सा ना किया कर। फिर पूछा, फरमाया गुस्सा ना किया कर, वो गुस्सा करते थे ज्यादा, इसलिए आपने फरमाया तो गुस्सा ना किया कर, कई मरतबा फरमाया। ज्यादा गुस्से की वजह से क्या होता है, नुकसान होता है। अल्लाह तबारक, और अच्छा आदमी होता है जिसको देर से गुस्सा आए और जल्दी चला जाए। हजरत शेख सादी गुलिस्तान में लिखते हैं, तो आपने देखा एक आदमी बड़ा हेल्थी बॉडी, पावरफुल, बस्ततन फिल जिस्म, और मुंह से झाग, पूछा खैर है तो बड़ा मोटा ताजा ठुल्ला, हाँ तो इसको ये क्या मुंह से झाग। किसी ने कहा जी ये गुस्से में खड़ा है, किसी पर इसने गुस्सा किया है और मुंह से झाग निकल रही है। फरमाया ये क्या पहलवान है, वो था पहलवान। पहलवान तो होता है जब गुस्सा है तो ऊल फूल न बके, अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, वो पहलवान है, ठीक है ना। तो कहते हैं अगर बीवी को गुस्सा है, जो खाविंद जरा सब्र कर जाए, खाविंद को गुस्सा है तो बीवी, अगर दोनों को गुस्सा इकट्ठे आ जाए तो फिर घर की खैर, बचेगा घर।
ٹھیک ہے نا. پھر ممنے کی ماں فارغ. حالات ایسے ہی ہو جائیں گے نا, پھر حالات ایسے ہوں گے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, تو کل بھی ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا, آج بھی بڑا عجیب تھا مسئلہ وہ من تازارہ. اچھا, ایک صاحب نکاح کر کے آئے ہیں جی, لو میرج, پہلے ان کی شادی تھی تو پھر اور جگہ بیوی کو گھر لایا, اس کے والد صاحب ناراض ہو گئے, آگ بگولا ہو گئے, کہنے لگے اس کو نئی بیوی کو طلاق دے ورنہ میں تیری ماں کو طلاق دینا, تیری ماں کو میں دیتا ہوں طلاق. اب اس کے لیے مصیبت ہو گئی. میں نے اچھا نکاح شادی کی ہے تو ماں کے بارے میں سوچنے لگا. کسی نے اس کو مشورہ دیا, ایسا کر, کسی کو کہہ دے نا 3 طلاقیں لکھ دے تیری بیوی کو, تو کہہ دے. کسی کو کہہ دیا چلو بھائی میں تو دستخط نہیں کروں گا, میری طرف سے جو نا تو 3 طلاقیں لکھ دے میری. اب وہ مسئلہ پوچھنے آگے جی طلاق ہوئی یا. میں نے کہا جی جناب کہا تو اسی نے ہے نا جی, اسی کے کہنے سے ہے نا جی, طلاق تو ہو گئی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی بھی ایسے ہوں جیسے ہم چاہتے ہیں نا جی. پلاسٹک کا موزہ نہیں ہوتا, ہر پاؤں میں فٹ آ جاتا ہے, ہر پاؤں میں فٹ آ جائے. ہاں ایک جگہ مولوی صاحب وہ طلاق کا مسئلہ تھا, مجھ سے لے کے اور جگہ, تو نے کہا جی بڑی پریشانی. بھی تو کیا چاہتا ہے, وہ مولوی صاحب پوچھتا ہے. آخر جی بس گھر وس بن جائے کہ پھر کوشش تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں, کوئی کوشش تم بھی کر لو کچھ ہم بھی, دونوں طرف سے ہو. تو پھر لفظوں کو توڑ موڑ کے نا, قبر میں تو جوتے پڑیں گے, پھر اس میں تو شک ہے. مسئلہ کیا ہو صحیح شریعت کے مطابق. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, غصے پر کنٹرول کرے. وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبَلَ اللَّهُ عُذْرَهُ. جو گناہ گار ہے, غلطی ہوگی, انسان خطا کا پتلا ہے, صبح و شام غلطیاں ہوتی ہیں, شیطان بھی ہے, نفس امارہ بھی ہے, بھول ہوتی ہے, غلطیاں ہوتی ہیں, نہ نبی ہے نہ ولی ہیں, فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. توبہ کر لیتا ہے نا, اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے. التائب من الذنب کما لا ذنب له. اور اگر جوانی میں توبہ نصیب ہو جائے, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. توبہ کا سبق اللہ کے محبوب نے فرمایا اس کو بھلانا نہیں ہے, ہر وقت توبہ توبہ کرتے رہنا. اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو الحمدللہ بھی ٹائم رہتا ہے, ایک حدیث اور بھی سن لیجیے, حدیث کا نور. حدیث رسول جب پڑھی جائے نا, فرشتوں کی ڈیوٹی رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں, رحمت کے پھول. اور یہ ہماری پھر محفل مدینہ پاک میں پیش ہوتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ اللہ نصیب فرمائے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے, فرمایا یا ایھا الناس تواضعوا, لوگو عاجزی اختیار کیا کرو. عاجزی کس کی ضد ہے؟ تکبر کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اللہ کے محبوب سے خود سنا, آپ نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے عاجزی کرے گا اللہ اس کو اوپر اٹھا دے گا. فہو فی نفسہ صغیر, وہ اپنے آپ کو صغیر اور چھوٹا سمجھے گا. وفی اعین الناس عظیم, لوگوں کی نگاہوں میں وہ بہت عظمت والا ہوگا. دیکھو نا, اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھے گا, عاجز اور کمزور سمجھے گا, لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی بڑی عظمت ہوگی, لوگ بڑی تعظیم کریں گے. جس طرح ایک صاحب نظر خطاب فرما رہے تھے اور محفل میں ایک صاحب بڑے صاحب ثروت تھے, اربوں پتی تھے, سوچ رہے تھے سادہ سا لباس ہے, اس کی بڑی عزت لوگ کرتے ہیں, میری اتنی عزت. حضرت واز کے دوران اتقوا فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ, فرمایا بھئی پانی اور تیل کا جھگڑا ہو گیا ہے, پانی اور تیل کو مکس کرو, تیل اوپر آ جاتا ہے نا. پانی کہہ رہا کہ یہ میرے اوپر سواری کیوں کرتا ہے. پانی بیچارے کو خبر نہیں کہ تیل نے رگڑے کتنے برداشت کیے, کن کن منزلوں سے گزرا ہے, پھر اس مقام پہ پہنچا ہے. جنہوں نے محنتیں کی ہیں, مشقتیں کی ہیں, ریاضتیں کی ہیں, پھر عاجزی, نیاز مندی, اپنے آپ کو مٹانا. من تواضع للہ, اللہ کے لیے جو عاجزی کرے گا نا وہ اپنے آپ کو چھوٹا ہی کہے گا نا جی, اور اللہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہوگا, اس کی عزت تعظیم ہوگی. وہ بزرگ تو ملے نا, وہ شریف والے اور قصور والے بابا ملے, ہاں جی تعارف کراؤ, انٹروڈکشن کرو,
تو او شریف والے بولے اسی بھی اچھی ساڈی ذات اچھی تے اسی اچیاں دے وچ رہنے ہاں، عقل ہووی تو پہچان کری تینوں موڑ موڑ کہنے ہیں۔ اپنے انداز سے کہہ دیا۔ قصور والے بابا بولے کہ اسی بھی قصوری ساڈی ذات قصوری اسی وچ قصور دے رہنے ہیں، عقل ہووی پہچان کری تینوں موڑ موڑ کہنے ہیں۔ ولا انہاں کو خبر لگی، یہ تو عاجزی کے مقام پر اس انداز سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، من تکبرا وضع اللہ فی اعین الناس، جو تکبر کرے، علم کا تکبر، عہدے کا، دولت کا، کسی کو کسی کا تکبر ہے کسی سبب کا، تو پھر کیا کرتے اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اسے گرا دیتا ہے۔ صغیر، لوگ اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے، وفی نفس ہی کبیر، وہ کہتا ہے میں بہت اونچی شے ہوں، میں کچھ ہوں، لیکن کو لوگ کہتے ہیں تو کچھ بھی، حتی لا ہوا احوان علیہم من کلب او خنزیر، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ان کے نزدیک وہ کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے، خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میرے مقابلے میں کوئی اور۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 434 پر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کا فرمان عالی شان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے، بے دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، پاکیزہ درس قرآن کی پاکیزہ اس محفل کو یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جتنے احبابی قرب و جوار دور و دراز سے پہنچے، دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا رب العالمین، بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ اندر کی بیماریاں دور فرما، ہماری اصلاح فرما۔ قدم قدم پہ یا اللہ ہماری راہبری، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا رب العالمین، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما۔ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہمارے دینی اداروں کی خیر ہو۔ جامعہ غوثیہ کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ یا اللہ پریشانی کا جو ماحول بنا وہ کرم نوازی فرما، کرم نوازی فرما۔ یا اللہ ہم سب کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہماری مساجد کی ظاہری باطنی رونقوں کو یا اللہ قائم و دائم رکھ۔ کرونا کی وبا یا اللہ جس کے بارے میں ہم سن رہے ہیں، مہربانی فرما، کرم نوازی فرما۔ یا اللہ ہمیں اس وبا سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، یا الہ العالمین، جو وطن سے دور ہیں ان کی حفاظت فرما۔ دل کے اندر جو مقاصد حسنہ لے کے بیٹھے ہیں یا اللہ تو علیم و بذات صدور ہے، کرم نوازی فرما۔ یا اللہ ان کی دلی مرادیں پوری فرما۔ اس محفل میں پاکیزہ اور نیک بندے جو بیٹھے ہیں تہجد گزار، ان کے صدقے یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما، حدیث پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ غلام مصطفیٰ صاحب آئے تھے، ملے، پھر چلے گئے۔ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کر دیں، ان کے بیٹوں کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی شفا عطا فرمائے۔ اور جتنے احباب بھی اس پاکیزہ درس قرآن کی محفل میں تشریف فرما ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، قلبی اور روحانی سکون اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی صحت اور نیکیوں میں برکت فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، انشاءاللہ ایک درس اور بھی ہوگا، ایک سوار رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہم چھٹی کریں گے۔ آئندہ سوار کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے حاضری انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ آپ کی محبت ہے۔ آج میں بہاولپور سے آیا ہوں، حاجی صاحب کا نام پوچھتے بھائی حاجی صاحب کہاں ہیں؟ الحمدللہ حاجی صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا و صدورنا و اذہاننا بانوار القرآن۔ حضرت برادر محترم مولانا قاری ممتاز صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جمی مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اور ہماری اس مسجد کے جو خطیب ہیں مولانا سیف صاحب، وہ بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے۔ یا رب العالمین علم میں، عمل میں، اخلاص میں برکت فرما۔ یا اللہ سب کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر، ملک پاکستان کی خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی خیر، ساری امت کی خیر۔
میرے لیے بھی دعا فرما دے. جو بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ اخلاص کی نعمت اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو ہمارے باطن سے بھی زیادہ اچھا. یا رب العالمین یا الہ العالمین کرم نوازی فرما. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما. اور مسجد پاک سے تعمیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. جو احباب بھی محبت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں بہت برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں بہت وسعتیں اور برکتیں نازل فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ.